بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اخبارات اور خبروں کے ساتھ تازہ ترین تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ یحییٰ افریدی صاحب بن گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی بننے سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس نام چلا گیا، اب وہ بھیجیں گے صدر پاکستان کے پاس، وہ اپروو کریں گے، پھر وزارت قانون ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ بحث چل رہی ہے کہ وہ کیسے جج تھے، کیا کر سکتے ہیں، وکلاء کی بھی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ریئیکشن آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں ابھی آج اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ بات سنیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں انگلی کوئی دے گا تو ہم اس طرح کا وہ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی۔ یہ دیکھا آپ نے۔ اچھا، اسی طرح کی بات فیصل وابڈا صاحب نے بھی کی، انہوں نے بھی ہاتھ سے یوں اشارے کیے، گندے اشارے ہیں، دیز آر ڈرٹی سائنس، لیکن دیکھیے فیصل وابڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ دیکھیں جی، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہسٹوریکل وکٹری یہ والی نہیں ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ اچھا، اب سوال ایک بڑا جو سوشل میڈیا پر اٹھ گیا ہے اور جو میں سویرے آج آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کو دکھا رہے ہیں، یہ ان کا مخاطب کون ہے؟ کیا یہ ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایجنسیوں کی انوالومنٹ کے حوالے سے خطوط لکھے تھے؟ کیا یہ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں یہ اشارہ؟ یعنی بلاول صاحب بھی کہتے ہیں اور فیصل وابڈا صاحب بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اب بنانے جا رہے ہیں ایک فارورڈ بلاک یا کوئی اس طرح کی چیز۔ لیکن ایکچولی جو ساری سچویشن کو سمجھا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو نظام میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کو ختم ہو، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ترقی کا سفر شروع ہو، لبرلزم ہو، میرٹ پر چیزیں آئیں، کیونکہ یہ وہ نہیں چاہتے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی بازو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، واٹ ایور دیئر جیسچر از، ہے تو بڑا افسوسناک، مین سٹریم پہ چل رہا ہے اور کسی کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی اس پہ کوئی اداسی، پشیمانی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ایکچولی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جنہوں نے 8 فروری کو ایک خاموش جو انقلاب لے کے آئے تھے ووٹ کے ذریعے، یہ سب اشارے ان کے لیے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا لیڈر اور کہاں ہے تمہاری چوائس، ہم ہیں اصل کرتا دھرتا، اینڈ دس از وٹ وی کین ڈو۔ مجھے جو سمجھ میں آئی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس پر بحث ہو رہی ہے۔ میرا مقصد کوئی کسی کی تضحیق کرنا یا کسی کو دکھ یا تکلیف دینا نہیں ہے، بٹ when politicians جب وہ جیسچر بناتے ہیں ٹی وی کیمراز کے سامنے اور سارا ڈیلیبریٹ ہوتا ہے، بلاول بھی دیکھیں آپ کتنا مسکرا کر ہنس کے، اور اس پر میمز بنیں گی، یہ ہوئیں گا، وہ ہوئیں گا، کہاں اس طرح کی انہوں نے بھی بات کی۔ اور فیصل وابڈا صاحب تو آپ کو پتہ ان کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، زنجیریں چین شین یہ وہ، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں تو وہ، لیکن یہ ایک بڑا ایک انسلٹ ہے جو انہوں نے کی ہے ایکچولی پاکستان کے ان لوگوں کی، جو میں سمجھتا ہوں جو خاموش تبدیلی لے کے آئے، جنہوں نے ہر طرح کا پروپیگنڈا ماننے سے انکار کیا۔ لیکن شاید کچھ جو ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ فیئر فیکٹر کو رکھنا چاہتے ہیں ان پلیس، اور اسی فیکٹر کی بنیاد پر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل جناب، یہ تو کر دیا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں جو ابھی تک کے حالات ہیں، لیکن اب عوام کہاں تک یہ سب کچھ برداشت کریں گے اور وہ کیسے آپ کو ریٹرن کرتے ہیں، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قاسم رونجو صاحب، بی این پی کے سینیٹر، جنہوں نے ووٹ دیا ترمیم کے حق میں، ان کو ویل چیئر پہ ڈال کے لے کے آئے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 سینیٹر ہیں، ایک تو رونجو صاحب تھے اور ایک خاتون تھی، کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ تو انہوں نے، رونجو صاحب نے
سینٹ چیئرمین کو آج اپنا استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں راجہ ناصر عباس تھے اور بھی کچھ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے لے گئے ایک ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ بہت زیادہ مچھر تھے. میں ڈائلیسس کرواتا ہوں, میں مریض آدمی ہوں, تو بڑی میری مشکل حالت تھی, تو اس لیے میں نے ووٹ دے دیا ان ترامیم کے حق میں. لیکن میرے پاس جو میں سینٹ میں آیا تھا یہ اختر مینگل صاحب کی وجہ سے آیا تھا, اور ان کی میں نے خواہش کے خلاف یہ سارا کام کیا, تو میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. چلیں جی ٹھیک ہے, انہوں نے استعفیٰ دیا, ایک سارے پروسیس کو کنٹروورشل کر دیا. جو باتیں ہو رہی تھی کہ لوگوں کو مار پیٹ کے اٹھایا جا رہا ہے, کسی کو پیسے دیے جا رہے ہیں, اس کا یہ پہلا ایویڈنس آیا. تو اب تھڑتھلی مچ گئی, ہلچل مچ گئی. مجھے نہیں پتا کہاں سے کیا ٹیکا کسی کو لگایا انہوں نے, کہ تھوڑی دیر کے بعد رونجو صاحب بیچارے پھر سامنے آ گئے. ان کے بیٹے نے بھی پریس کانفرنس کی اور رونجو صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی مجھ سے پریس کانفرنس کروا دی گئی, اور میں تو بالکل 15 دن اپنے گھر میں رہا, میں تو کوئی مچھروں والی جگہ پہ نہیں رہا, میرے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی, اور بالکل میں ٹھیک ٹھاک رہا, اور میں نے اپنی مرضی سے دیا, سب کچھ کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں. لیکن استعفے والی بات وہیں پہ تھی, استعفیٰ انہوں نے واپس نہیں لیا. تو یہ جو فیئر فیکٹر ہے, اب نہ جانے پتہ نہیں کیا دکھایا ہوگا, کیا کہا ہوگا. اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ وہ جو کھڑے انہوں نے جو بات کی اس سے کھڑے کھڑے وہ بھاگ گئے. تو یہ ہے آج کا پاکستان ایکچولی. اب آپ اس کو جس طرح سے بھی لیں, میں وہ دیکھ رہا تھا, ان کے صاحبزادے نے بھی پریس کانفرنس کی ایک. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیسیکلی جو اب میں نے پہلے بلاول صاحب کا اور فیصل واوڈا صاحب کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ جو اس طرح کے اشارے کرتے ہیں, یہ ہے بیسیکلی یہ جو آ کے رو دھو رہے ہیں بیچارے, جن کے بزنس. اب عادل بارزئی کوئٹہ میں, اس کے دلیر آدمی ہے, نہیں چھوڑا اس نے خان کو, اس کے پلازے گرا دیے, اس کو پتہ نہیں کتنا, اس کو کروڑوں روپے کا اس کا نقصان ہو گیا. وہ نہیں گیا, وہ وہیں پہ کھڑا ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں نقصان کا, یہ ووٹ خان کی امانت ہے, حق سچ پہ ہے, میں کھڑا ہوں. میں اس کے مقابلے میں مبارک زیب صاحب جو ہیں وہ, حالانکہ صوبائی حکومت ان کے کر رہی تھی معاملات پورے, لیکن وہ چلے گئے. اب یہ ڈسکریشن ہے لوگوں کی. بہت سارے لوگ جنہوں نے ووٹ دیے تو وہ استعفیٰ اگر وہ سوچ رہے ہیں, تو اب جس طرح یہ میں نے آپ کو رونجو صاحب کا بتایا, تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ چل رہی ہیں. اب حامد خان صاحب نے, وکلاء نے یا فریدی صاحب کی جو تقرری ہے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا اچھے آدمی ہیں لیکن ہم تحریک چلائیں گے, اور ایکشن پلان ایک انہوں نے کہا نیشنل ایکشن کمیٹی بن رہی ہے جس میں تمام بارز کے لوگ شامل ہوں گے, اور وہ ایک بڑی بھرپور کیمپین جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں اب اگلے 3 4 5 دن بڑے اہم ہیں, کیونکہ ابھی آئینی بینچ جو ہے اس کا بھی اناؤنس ہونا ہے, وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید امین الدین صاحب کو. اب جو ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ ہے جو آج اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف, الیکشن کمیشن کے خلاف, کیونکہ ابھی اپیل پینڈنگ ہے. بھائی اپیل تو پینڈنگ ہے لیکن کوئی عمل درآمد پر سٹے تو نہیں ہے نا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے بھی جو 2 نمبری کے وہ بادشاہ ہیں نا, انہوں نے امین الدین صاحب نے جو کہا تھا اور نعیم اختر افغان نے کہ بالکل نہ مانے فیصلہ جو ہے اکثریتی ان ججز کا, اسی طرح کی گفتگو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے 14 صفحات کے نوٹ میں کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو 8 جج تھے انہوں نے ایک ورچوئل کورٹ بنایا ہوا تھا, عدالت کے اندر ایک عدالت بنائی ہوئی تھی. تو اگر یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اگر کوئی متفق نہ ہو تو بس پھر اس نے کورٹ کے اندر کورٹ بنائی ہوئی ہے اور بائنڈنگ نہیں. اور الیکشن کمیشن کی بہت تعریف کی ہے. میں نے چند سوال کیے, سخت سوال تھے, لیکن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن نے سب کچھ کیا یہ آپ کی جو دی گئی ہمت ہے اس کی وجہ سے کیا گیا, اور پھر آپ نے تو اپنے ساتھی ججز کو بھی انصاف نہیں دیا. کیا قصور تھا اعجاز الاحسن صاحب کا جن سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا؟ وہ ہی واز سچ اے بریلینٹ اینڈ نائس جینٹل مین
جب آپ کے کیس کی سماعت تھی، آپ نے کہا کہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، تو وہ کیس سے علیحدہ ہو گئے اور آپ کو پی ٹی آئی والے کہہ کے مر گئے، لیکن آپ نے تو ایسے جیسے کسی جانور کی کھال اوڑی ہوئی ہے بڑی سخت سی، کوئی اندر چیز جا ہی نہیں رہی تھی، ہر چیز کو آپ نے ریجیکٹ کیا، کسی چیز سے آپ نہیں وہ ہوئے۔ تو مظاہر علی نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ امین الدین نے ان کو یعنی سنا ہی نہیں ان کے کیس کو، اور کوئی انصاف نہیں دیا، اپنے ساتھی ججز کے ساتھ آپ نے یہ کیا، اور یہ سب کچھ آپ نے کیا تعصب کی بنیاد پر۔ اور پھر ابھی جو تعصب آپ کا نظر آیا اس سارے آپ کے اختلافی نوٹ میں، جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں یقین کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دور اتنا سیاہ دور ہے چیف ججی کا کہ لوگ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے، اور صرف آپ کا دور یاد رکھا جائے گا کہ کس قدر بھیانک شکل آپ نے بنائی پاکستان کی۔ تو جناب آج انتظار پنچوتا کی تاریخ بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بجے، تو تازہ ترین آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور بھی بہت خبریں ہوں گی۔ تو اجازت، اللہ نگہبان۔